السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں میرے ملک میں عید الفطر کے الفاظ معنی پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ان کے معنی کو اچھے سے جانا تھا۔ اس کے بعد آپ نے چند سوالات کے جوابات جانے تھے اور ان کو خود لکھنا تھا، آپ نے ان کو خود حل کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے حل کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 4 ایسے حروف پڑھے تھے جن کی آوازیں بالکل ایک جیسی تھیں، ٹھیک ہے، جن میں زے، ضاد اور زوئے آتا ہے، ٹھیک ہے، زال، زے، ضاد اور زوئے، یہ چاروں الفاظ ہم نے پڑھے۔ چونکہ ان کی آوازیں بالکل ایک جیسی تھیں، وہ جب بھی شروع میں استعمال ہوتے ہیں یا جہاں بھی درمیان میں استعمال ہوتے ہیں ان کی آوازیں ایک ہی جیسی آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ جانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے فعل امر کیا تھا۔ امر مطلب حکم دینا۔ عید کے دن کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا؟ امی جان نے کہا تیار ہو جاؤ۔ ابو جان نے کیا کہا، نماز پڑھنے چلو۔ دادی جان نے کہا جلدی چلو۔ دادا جان نے کہا جلدی چلو۔ دادی جان نے کہا سویاں کھا لو۔ تو ان سب میں حکم کا جو ہے حکم دیا گیا ہے بچے کو کہ جلدی کرو۔ تو اسی طرح آپ نے بھی حکم کے چند جملے بنانے تھے، 4 جملے بنانے تھے جس میں حکم دیا جا رہا ہو سامنے والے کو۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے بنایا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے میرے ملک میں عید الفطر فعل نہیں۔ تو فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں کا مطلب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نہیں ہوتا کیا۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا یا روک دینا کسی چیز سے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں نے آپ کے لیے فعل نہیں لکھ دیا ہے۔ فعل نہیں کا مطلب ہے کسی کام سے منع کر دینا، روک دینا، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہو یا آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہو تو آپ کو منع کر دیا جائے اس کام سے، تو اس کام میں بہت سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے نہ، مت اور بھی بہت سے۔ بھائی نے کہا بابر باہر مت جاؤ۔ بھائی نے کہا باہر مت جاؤ، تو مت اس میں نہ کے طور پر یعنی روکنے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ پڑھیں گے چند ایسے جملے جس میں فعل نہیں استعمال کیا گیا ہے، اور پھر آپ خود 4 ایسے جملے بنائیں گے جس میں فعل نہیں استعمال کیا جائے۔ تو احمد کو کس نے کس کس کام سے منع کیا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ ابو جی نے کہا ہے، ابو جان نے کہا ہے ابھی کھانا نہ کھاؤ۔ نہ یعنی یہاں پر فعل نہیں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دادی جان نے کہا جلدی نہ چلو، یعنی آہستہ چلو، تسلی سے، آرام سے چلو۔ تو یہاں پہ بھی نہ جو ہے وہ فعل نہیں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ امی جان نے کہا کپڑے گندے مت کرو، تو یہاں مت لکھ دیا گیا ہے نہ کی جگہ پر۔ کپڑے گندے نہ کرو یا کپڑے گندے مت کرو دونوں ہی فعل نہیں کے طور پر استعمال ہوں گے۔ دادا جان نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ کھڑے ہو کر پانی ہم سب کو نہیں پینا چاہیے۔ دادا جان نے احمد کو منع کیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یعنی یہاں نہ فعل نہیں کے طور پر استعمال کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو لکھنے میں مشق کرنی ہے اس کی، یہ جو ہے یہ آپ خود لکھیں گے اپنی نوٹ بک کے اوپر اور اپنی املاء کی غلطیوں کو درست کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کے آخری روزوں میں زور و شور سے عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آخری روزوں میں یعنی آخری عشرے میں، آخری جب 10 روزے رہ جاتے ہیں تو سب لوگ بڑی زور و شور سے عید کی تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان بھی اپنے ابو کے ساتھ بازار سے جوتے اور کپڑے لایا۔ عید کے دن نہا دھو کر تیار ہوا، سویاں کھائیں اور پھر دادا جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ عید کی نماز پڑھ کر وہ گھر واپس آئے تو عید کی مبارکباد دی سب کو۔ پھر ابو جان نے عثمان کو عیدی دی۔ عیدی لے کر عثمان بہت خوش ہوا۔ ابو جان نے عثمان کو بتایا کہ عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے تھے وہ ہم نے رکھ لیے ہیں، اور صرف روزے ہی نہیں رکھے بلکہ سارا مہینہ ہم نے عبادت کی، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کو محبت سے پڑھا سنا، ٹھیک ہے۔ اور عید کے روزوں کی طرف سے عید جو ہے وہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی
طرف سے انعام ہوتی ہے ایک، یعنی ہم سب نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، سب نے تکمیل کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں ہمیں عید دی۔ عید پر ہمیں اپنے آپ کو نہیں فوقیت دینی چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو بھی جن کے پاس عید کی خوشیاں جو ہے گزارنے کے لیے، عید خوشی سے گزارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمیں ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، ہمیں غریب غربا کا بھی بیٹا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک سرگرمی آپ کے لیے ہے کہ آپ عید کا دن کیسے مناتے ہیں، آپ سارا دن کیا کرتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں، اور پھر عید کا دن ختم کیسے ہوتا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر، اور اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر اس سوال کو حل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے، باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔